الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ومن علینا بنبیہ المجتبی وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا مجھے غلام انہیں میرا شہر یار کیا میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا اور علی کو فرش رسالت
دیا شب ہجرت، مولا علی کو بستر پر لٹا دیا. رفیق تھا ابو بکر، ان کو یار غار کیا. رفیق تھا، رفیق تھے ابو بکر، ان کو یار غار کیا. میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا. اور آقا تیری نگاہ کرم نے اسے تسلی دی، تیرے نگاہ کرم نے اسے تسلی دی. وہ آنکھ جس کو زمانے نے اشک بار کیا، وہ آنکھ جس کو زمانے نے اشک بار کیا. اور تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا. یہ تو کرم میرے آقا کا ہے کہ اس مصطفیٰ نے ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنی امت والی فہرست میں شامل فرما لیا ہے. تو شاعر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا خوب لکھا کہ تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا. کیسے محبوب ہیں، معاشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے ایک دوسرے عزیز سے بھاگ رہا ہوگا. ایک امتی جب بھاگتا بھاگتا آدم کے پاس جائے گا، آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ موسیٰ تک بھیجیں گے. اسی طرح چلتے چلتے جب یہ گناہگار حضور کے در پہ آئیں گے تو شاعر لکھتا ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا. تیرا کرم اسے امتی شمار کیا. وہ لجپال نبی اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اپنے امتیوں کے نیک عملوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں. اور جب اپنے کسی امتی کے نقص کو دیکھتے ہیں، کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، کسی عیب کو دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، مولا ہے تو میرا امتی نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس امتی کے حق میں دعا کرتے ہیں، امتی تو خوش قسمت ہے، اس لجپال آقا کا امتی ہے جس نے تجھے ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت، ہر مشکل گھڑی میں بھی تجھ امتی غلام کو یاد رکھا ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بروز معاشر جب معاشر کا میدان سجے گا، اس وقت بھی یہ غلام، آقا کا غلام دوڑتا دوڑتا حضور کے دامن سے لپٹ جائے گا. تیرا کرم کیسے امتی شمار کیا. میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا. حمد و ثنا کے بعد دوستان مکرم، بے حد و بے شمار محمد ثنا تعریف و
ثنا اللہ جل مجد الکریم کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک ششجہات ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد درود و سلام یہ نعت بحضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد 16 جمادی الاخری کی آج تاریخ میں جمعۃ المبارک، اور میرے خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل وعلا مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حقوق العباد یہ وہ اہم عمل ہے، یہ وہ اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے جگہ بجگہ مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو اس کی طرف کبھی والدین کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی میاں بیوی کی صورت میں، کبھی استاد کی صورت میں، کبھی رشتہ داروں کی صورت میں، اور کبھی پڑوسیوں کی صورت میں اس کو جگہ بجگہ بیان فرمایا ہے، جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ امت اس چیز سے بہت دور نظر آتی ہے۔ ہر کوئی اپنی منمانی میں لگا ہے، اپنے حقوق کو پورا کرنے لگا ہے۔ جب اپنی خواہش کی طرف دوڑتا ہے تو اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ کہیں میں اپنے حق کو پورا کرتے کرتے ساتھ والوں کے حقوق کا استحصال تو نہیں کر رہا، میں ان کے حقوق کو غصب تو نہیں کر رہا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے جس کو مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دوستان مکرم، حقوق العباد اتنا اہم یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اور یہ ہم جگہ بجگہ سنتے آتے ہیں واعظین سے، خطباء سے، علماء سے، کہ رب کی بارگاہ سے کوئی نا امیدی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دے، لیکن بندوں کا حق ایسا یہ عظیم کام ہے اور ایسا یہ اہمیت کے حامل ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ اے بندہ انسان تو کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس کریم رب سے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے برابر برابر بنایا۔ جہاں پہ تیری آنکھ کا مقام تھا وہاں آنکھ لگائی، جہاں تیرے ناک کا مقام تھا وہاں ناک لگائی، جہاں تیرے منہ کا مقام تھا وہاں منہ کو بنایا، جہاں تیرے ہاتھ کا مقام تھا وہیں پہ تیرے ہاتھ لگائے، جہاں تیرے قدم ہونے چاہیے تھے وہیں قدم لگائے۔ ہر مقام تجھے ہر اس اپنی جگہ پہ عطا کیا، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو یہی بات آج کے موضوع میں سوچنے والی ہے کہ آج ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور کس طرح ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آگے آگے ہے اور حضور کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے معاذ بتا، بندوں پہ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں پہ اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل بولے اللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو بلا کر، لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پر فرمایا نا کہ اللہ ورسولہ اعلم، یہ تو حضور کے صحابہ کا ادب تھا، اگر معلوم بھی ہوتا تب بھی نہیں بتاتے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم بتائیں ہو سکتا ہے وہ آقا کی منشا نہ ہو، جو ہم کہیں وہ حضور نہ کہنا چاہتے ہوں، تو اس لیے بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو وحدہ لا شریک سمجھ کر اسی کے آگے سجدہ کریں۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا معاذ اگلی بات پوچھوں، یہ بتا اب بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے، بندوں کا جو حق ہے وہ اللہ کے ذمہ کیا ہے جی؟ تو فرمایا یہ بھی رب جانے یا اس کا رسول جانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کا حق پورا کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جب بندہ اس کا حق پورا کرتا ہے، اس کی کما حق ہو عبادت کرتا ہے، پھر بندہ اپنے حق کو جب پورا کر لے تو رب یہ حق دیتا ہے اس کو جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، جس کے اندر وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے جی۔ فرمایا پھر اللہ پر حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو عذاب نہ دے، وہ ان کو عذاب نہ دے، ان کی بخشش کر دے۔ فرمایا یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ تو دوستان مکرم، صوم و صلات کوئی شک نہیں فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اسی طرح اپنی جگہ پہ یہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن مگر حقوق العباد کی بات آئے تو اگر اس کا لحاظ بندہ نہ رکھے، اس کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو پھر بندہ جو حقیقت میں اسلام کا نور ہے، نورانیت ہے، اس سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سر عام سود کا کاروبار کرتا ہے، سر عام کرے کہ جھپ کے کرے، حرام خوری کرتا ہے، اور نمازی بھی سب سے آگے بڑھ کے ہے، زکوٰۃ بھی سب سے بڑھ کے دیتا ہے، حج بھی کرنے کا وقت ہے تو حج بھی کرنے جاتا ہے، لیکن آپ ذرا صدق کے دل سے بتاؤ جو اتنے بڑے گناہ کرے کیا اس کو ان عملوں کی نورانیت مل سکتی ہے؟ تو لہٰذا حقیقی بات ہے کہ جو اللہ کے حق تو پورے کرے لیکن بندوں کے حقوق کو غصب کرے تو وہ بندہ اسلام کے نور کو پا نہیں سکتا ہے، اسلام کی نورانیت سے ہمیشہ کے لیے خالی رہے گا۔ اسلام کا نور اسے ہی نصیب ہوگا جڑا بندیاں دے حق بھی جاندا ہے، جڑا بندیاں دے حق بھی جاندا ہے جی۔ تو حقوق العباد کے اندر والدین کے حق سر فہرست ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ جب تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اسی کی کرو، اور دوسری بات کا جو حکم دیا جگہ جگہ بیان ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو سمجھ آئی بندوں کے اندر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ کس کا حق ہے جی؟ سارے بولیں یاد ہو جائے، کس کا حق ہے؟ پیر صاحب بعد وچ، محلے والے بعد وچ، دیگر رشتہ دار بعد وچ، پہلے والدین۔ سب تو تیرا وڈا پیر تیرے گھر بیٹھے ہو تیرے والد نے، کوئی شک ہے جناب؟ کوئی شک نہیں ہے جی۔ تو سب سے بڑا مرشد کون ہے؟ ہمارے والدین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے ساتھ بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے ایمان والو، جدو اللہ دی عبادت کر چکو تے پھر اپنے والدین نال احسان کرو۔ مولا کہ ہو جائے احسان کرنا ہے تو دی تفصیل تے دس دے، اسی اپنے والدین دے نال کہ ہو جائے احسان کرنا ہے۔ رب نے قرآن وچ ارشاد فرما دیتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اے بندیا غور نال سن لے، والدین دے وچوں اگر کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان، فرمایا فلا
تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اگر انہاں دی خدمت کر کر کے تھک بھی جاویں اک بھی جاویں تے جو مرضی ہو جاوے، فرمایا اف بھی نہ کری، فلا تقل لہما اف، فرمایا اف بھی کرن دی اجازت نہیں، ولا تقل لہما، فرمایا انہاں نو چڑکن دی بھی اجازت نہیں، تنہرہما، فرمایا ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ پھر مولا کی کرنا ہے؟ فرمایا جدوں بھی پیش آنا ہے قدماں نو پڑھ کے بوسا دے کے دعاواں لیندے ہوئے کہنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا جدوں بھی گل کرنی ہے تے نرمی والی گل کرنی ہے، بڑی پیار نال پیش آنا ہے۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے رب دی رضا وچ، تیرے والدین دی رضا وچ تیرے رب دی رضا ہے، تے اسی جنت چک کے تیرے ماں دے قدماں تھلے رکھ دتی ہے۔ لہذا ذکر کرنا صرف ماں دا نہیں کرنا، ہاں جی، تے صرف والد دا بھی نہیں کرنا، اسی جدوں بھی ذکر کرنا ہے تے والدین دا کرنا ہے۔ دوستان مکرم، والدین دے حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اج جناب والا اولاد کہندی ہے کہ میں اتنا خرچہ دینا ہوا ہے، میں تے جناب والا انی سیوا کیتی، ہن تے میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایک صحابی سن، کیا یا رسول اللہ میں حج کرایا چک کے پیدل والد نو اپنے کندھیاں دے اوتے، دسو میں حق ادا کر دیتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، پاک نبی نے فرمایا، فرمایا او صحابی تو کی کہندا میں حق ادا کر چھڑیا ہے؟ حالانکہ او حق بھی تو ادا نہیں کیتا۔ جدو تیری ماں نے تینوں جنیا سی نا تے ایک او درد زیادہ ایک جھٹکا او دا بھی تو بدلہ نہیں ہلا دے سکیا، تو کہندے میں اپنی ماں دا حق ادا کر چکیا۔ تو والدین دا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کہ ماں کو، لہٰذا بھلائی دے وچ ہی انہاں دی خدمت کردے رہو تے انہاں دی دعاواں لیندے رہو۔ ایڑا ماں پیو دیاں دعاواں لیندا ہے نا جناب، اللہ انہوں دنیا وچ بھی مقام عطا کردا ہے تے آخرت وچ بھی سرخروئی عطا کردا ہے۔ تو میں ایک گل پیش کر کے پھر اگے چلنا وا گیا، اور بھی بڑے حقوق نے بندیاں دے حقوق۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سبحان اللہ، ایک کڈی وڈی ہستی جناب، ہیں جی، جنہاں نے نیزے تے چڑھ کے نیزے دی نوک تے قرآن سنایا، تے ایویں نہیں سنایا، کیویں سنایا؟ انہوں نے اپنے ماں دا ادب کیتا، انہوں نے اپنے والد دا ادب کیتا، نانے دا دین لے کے چلے، کیویں چلے؟ ہیں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو، امام حسین دی زندگی دا مطالعہ کرو تو انہوں یہ چیز سر فہرست نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی لنگ گئی ہے، تے سوال کسی نے کیتا حضور تسی کدے بھی اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھا دیا، ادا کی مطلب ہے، ادی کی توجہ ہے، ادی کی حکمت ہے؟ آ فرماؤن لگے نے، فرمایا میں کیویں بیٹھ کے کھاواں، مینوں اے شک پیدا ہو جاندا ہے کہ اے نہ ہووے میں جس لقمے وال ہاتھ بڑھاواں اس لقمے نوں میری ماں دے کھان دا ارادہ ہووے، فرمایا میں اس لقمے وال کدھر ہاتھ نہ بڑھا دیواں، فرمایا اس ڈر دے نال بہ کے میں اپنی ماں دے نال کھانا نہیں کھا دیا ہے۔ اے حال ہے ساڈے بزرگاں دا، ہیں جی، اے حضور دی حال ہو کے تے پھر بھی کتنا فرمایا کہ مینوں ڈر لگدا ہے کہ اے نہ ہوئے کہ میں اس لقمے وال ہاتھ بڑھاواں جس لقمے نوں میری ماں تناول کرنا چاہتی ہوئے۔ تو والدین کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق کس کا جی؟ والدین کا۔ کس کا جی؟ نہ صرف ماں نہ صرف باپ، یہ جدا کرنے والے بڑے ظالم سمجھتا ہوں وہ، یہ ظلم نہ کرو، ہے جی، ماں دا مقام بھی بڑا کمال تے باپ دا بھی مقام بڑا کمال۔ ماواں ٹھنڈیاں چاواں سر دے سائے، باپ سر دے سائے نے تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں نے، تے باپ دی تربیت ہوئے تے ماواں دی دعاواں بھی بندہ لے کے کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا والدین کے حقوق سر فہرست ہیں، لہٰذا تو پھر ہمیں یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر مقبولیت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی ہے، ان کی سانس نہیں نکل رہی، اٹکی ہوئی ہے سخت نزا کے عالم میں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ دوڑتے دوڑتے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو والدین ہیں ان کو بلاؤ۔ کہا جی والدین میں سے صرف ماں زندہ ہے، فرمایا ماں کو بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا تو ماں سے پوچھا گیا بتا تیرا بیٹا کیا عمل کرتا؟ تو کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی باتوں کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، بیوی کی باتوں کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میری باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا، لہذا آج اس نے مجھ پر بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ
جا کر لکڑیوں کا گٹھا یہاں پر ڈھیر لگاؤ، آگ جلاؤ، اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ فرمایا اگر یہ والی آگ برداشت کر گیا تو آخرت والی بھی برداشت کر لے گا۔ جس نے ماں کے حقوق کو پورا نہیں کیا وہ آخرت میں کیا کرے گا؟ اس کا آخرت میں بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر ماں تے ماں ہوندی ہے جی، ماں دے پھر ماں ہوندی ہے جناب۔ فرمایا یا رسول اللہ جو بھی ہے میرا گناہ گار ہے جی، لیکن اے کیویں ہو سکتا ہے ماں دے سامنے وہ پتر نو جلایا جاوے تو کھلو کے ویکھدی رہے؟ یا رسول اللہ میں نو اللہ دی رضا دے واسطے معاف کر چتے ہیں۔ ادھر ماں دے منہ چو لفظ نکلے نے، ادھر وہ صحابی دی ہے روح قفس انسری تو پرواز کر گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن اینو اعزاز دے نال دفن کرو۔ جنوں ماں نے معاف کر دیتا، جنوں والدین نے معاف کر دیتا، انہوں رب نے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بندوں کے حقوق میں سارے فہرست کس کے حقوق ہیں؟ والدین کے۔ کس کے حقوق ہیں؟ اس کے بعد پیر و مرشد ہیں، اس کے بعد آپ کے اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد کے حقوق، یہ بھی حقوق العباد کے اندر حق آتا ہے۔ اولاد کے حقوق، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ ان کو اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دلوائے، وقت آنے پر ہے اگر ممکن تو شادی کروائے۔ بیٹیاں ہیں ان کو اچھی تربیت دے۔ حضور نے فرمایا جس نے 1 2 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہے نہیں، پڑھایا، ان کو مقام تک پہنچایا، فرمایا وہ بندہ اور یوں میں دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ اولاد دے بھی حق بڑی اہمیت رکھ دینے۔ اگر اس اولاد نو تو قرآن پڑھایا ہے، حافظ قرآن پڑھایا ہے، 10 پھر تینوں نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ جڑا کھلو کے مسلے تے نماز پڑھائے گا تے ہر وقت دعا منگے گا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، مولا میری بھی بخشش کر دے، والدیا، میرے والدین نو بھی بخشش کر دے۔ بنی اسرائیل وچ ایک جناب والا دنیا تو انتقال کر گیا، گناہ گار، لیکن بعد وچ بیٹا پیدا ہویا، وہ دی ماں انہوں لے کر مکتب وچ لے گئی، یعنی رسم کتاب افتتاح کرن لگ پہ پڑھنا شروع ہویا۔ جدو اللہ دی پاکی بولی گئی تے ادھر اللہ دی پاکی بولی گئی، ادھر اللہ نے دی بخشش فرما دیتی۔ یعنی فرمایا کہ جدا بیٹا مینو رحمان رحیم پکارے، جڑا ادھر اولاد میرا مجھے رحمان رحیم کہہ کے پکارے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ بتاؤ، جس کا بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوگا، جس کا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کر والدین کے لیے دعا کرنے والا ہوگا، حدیث کا درس قال رسول اللہ دینے والا ہوگا، اللہ قبر کے اندر حشر کے اندر اس والدین کو کتنا مقام عطا فرمائے۔ خدا دا واسطہ جے دنیا پڑھانے دے نال دین بھی پڑھاؤ، کم از کم این نہیں پڑھاؤ کہ وہ اگے ود کے تہاڈا میت پیا ہوئے تے اے نہ ہوئے کہ تسی تہاڈا میت پھٹے دے پیا ہوئے تے انتظار ہو رہا ہے جی غسل کون دے گا، مولانا صاحب نو بلا کے لو۔ میں کہا مولانا صاحب دا حق تے نہیں سی، اے تے والدین دا حق سی کہ وہ اپنی بچیاں نو سکھان دی، اینا دے کم از کم سکھاؤں دی کہ وہ جناب والا غسل دا طریقہ سکھلان دے۔ تینوں آج اعزاز دے نال تیرے عیباں نو چھپا کے غسل بھی دین دے تے پیار نال کفن دے کے تینوں قبر دے حوالے کر دے تے نصیب ہوندا تے اگے ود کے کہندے مولوی صاحب پیچھے ہٹ جاؤ، علامہ صاحب میں خود اپنے باپ دا جنازہ پڑھاواں گا۔ خوشی دا مقام دے سی۔ اور اگر بیٹا کہہ دینا کہ میں نے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے تو بڑے سے بڑا مفتی ہونا اس کی ہمت نہیں، وہ آگے ہو کے جنازہ پڑھائے، وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اور میں نے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک دن جناب والا میں جہاں پہ صاحب کا ڈیوٹی کرتا رہا، وہاں پہ ایک دن جنازہ اٹھا بزرگوں کا، تو بیٹا کہنے لگا قاری صاحب تسی ناراض نہ ہو تو میں جنازہ پڑھاواں۔ میں کہا میں ناراض کیوں ہوں گا، میں نے تو خوشی ہے جی، میں نے تو خوشی ہے کہ ہر جناب والا اولاد آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کا خود جنازہ، باپ کا خود جنازہ پڑھائے، ہر بیٹا خود آگے بڑھ کے باپ کے جنازے کو کندھا بھی دے، کفن بھی دلائے، دفن بھی دلائے، اور آگے بڑھ کے اس کو جنازہ بھی پڑھائے۔ یہ تو اعزاز والی بات ہے۔ میں نے کہا ایسی تربیت بھی کر اپنے بچوں کی، ایسا بھی سبق پڑھا ان کو، 2-4 لفظ ایسے بھی پڑھا کہ وہ کل تیری قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکیں۔ دسو ایک گل اعزاز والی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اندر کریں۔ یقیناً یہ آپ کو اس وقت معلوم ہوگا جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، آج مجھے کتنا نفع ہو رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اور اگر کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے وے، حدیث پاک دے وچ اندر آندا ہے کہ اگر مردیاں دے وچ تقسیم کیتا جائے، فرمایا قیامت تک تقسیم کیتا جاندا رہے تے پھر جو اجر ختم نہیں ہوندا ہے۔ تے ایک دفعہ فاتحہ تے سورہ اخلاص پڑھ لے اے اجر ہے، تے جدا سارا جناب والا بیٹا سارے قرآن دا حافظ ہوئے، اللہ انہوں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ 10 برس بعد جب دعا مانگے گا، کھڑا ہو کے رمضان دے قرآن سنائے گا، اللہ انہوں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کریں،
اس طرح کریں کہ انہیں دین بھی پڑھائیں، انہیں قرآن بھی سکھائیں، انہیں اسلام کا بھی شعور دلائیں۔ یہی اولاد فرمایا کہ جس اولاد کو دین پڑھایا ہوگا یہی کل تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جب جب قرآن پڑھتی رہے گی تجھے ثواب ہوتا رہے گا، جب جب تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی اللہ تجھے اس کا نفع قبر میں عطا کرے گا۔ لہٰذا اولاد کے حقوق کے بعد آگے بڑھیں تو میاں بیوی کے حقوق۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک پوری ریشو ہے طلاق کی، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ نہ میاں کو پتہ ہے، شوہر کو پتہ ہے بیوی کے حقوق کیا ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر نتائج غلط ہی نکلتے ہیں۔ ادھر شادی ہوتی ہے اور چند ماہ بعد یہ خبر آتی ہے جی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اللہ نہ کرے، اللہ اس ماحول کو مزید خوشگواری نصیب فرمائے۔ صدقہ حضور کے مدینے کا اللہ سب کے گھروں کو خیر و آباد کرے، ٹھیک ہے؟ جس گھر میں میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آپس میں پیار نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کی حاجت نہیں، آپ سب اس پہ تجربہ ہے، ہر ایک بندہ پریکٹیکل لائف سے گزر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جس گھر میں آپس میں پیار محبت نہیں ہوتا وہاں پہ خوشگواری نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، یعنی سکون ختم ہو جاتا ہے جس میں جھگڑے فساد ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، 40 سالہ ایک خاتون کے ساتھ جس کا نام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں میں دنوں کیوں شادی کرنا، 1 سال وڈا ہے میرے تو، 1 سال عورت وڈی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے بتایا جی اس سے عمروں کی بات نہیں ہے، بات ساری ہے کہ آپس میں محبت پیار کتنا ہے، ایک دوسرے کو مقام کو سمجھنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا۔ میرے آقا نے 40 سالہ خاتون کے ساتھ کے ساتھ شادی کر کے بتایا اللہ چاہے تو 40 سالہ عورت سے بھی اولاد دے دیتا ہے۔ اور ایسی محبت کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات جب آپ رہیں، آپ کی حیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے 11 شادیاں فرمائی ہیں لیکن آپ کی حیات کے اندر ایک بھی دوسری شادی نہیں فرمائی، آپ کی وفات کے بعد ہی آپ نے شادی فرمائی ہے۔ ایسا محبت، ایسا پیار، یقین جانیں جب وقت وصال آیا نا سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جب یہ میں نے واقعہ پڑھا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے ہیں جی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیٹی تھی، چھوٹی سی عمر ہے، فرمایا جاؤ جا کے بابا کو بلا کے لاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ جو آپ کی زوجہ ہے وہ آپ سے آپ کی چادر مانگ رہی ہیں۔ کیا مانگ رہی ہیں؟ چادر مانگ رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دوڑی حضور کے پاس آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا چادر کو کیا کرنا ہے، خود تشریف لے آئے۔ جب آئے دیکھا تو آخری وہ لمحات تھے کہ نزع کا عالم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے خدیجہ چادر کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری یہ وصیت ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ کی اس پیاری چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ آپ کی اس چادر کے اندر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گزارش کی، عرض کی حضور میری یہ چاہت ہے کہ آپ کی چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور آج کے معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان ان جملوں پر غور کر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو محفوظ کر کے اپنی زندگی گزار، دیکھنا تیرے گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سماعت فرمائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتکی، فرمایا خدیجہ یہ تے چادر ہے، تو میرے کولوں میرا چمڑا بھی منگے جلد بھی منگے تے میں تینوں او بھی عطا کرن واسطے تیار ہوں۔ میں یہ تو چادر ہے، اگر تو مجھ سے میرا چمڑا مانگنا جلد مانگے میں تجھے وہ بھی عطا کر دوں۔ اتنی وفاداری کی، اتنا پیار محبت، یہ ہے کوئی مثال ایسی معاشرے میں لا کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے حقوق دینے والے، بڑے بڑے حقوق نسواں کی بات کرنے والے، میں کہتا ہوں اپنے دین سے وفاداری کر، پڑھ مطالعہ کر، تھوڑا سا بیٹھ علماء کے پاس سیکھ، جو تجھے مقام اس دین سے ملے گا نا، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، تیری بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، تیری اولاد کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ جتنا اس کا علم ہمارے دین نے بلند کیا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں کر سکا۔
نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے، جتنے مرضی بڑے بڑے لبرلزم کے لوگ یہ آوازیں بلند کریں، لیکن جو مقام میرا دین دے گیا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ حشر تک اس کی مثال آپ کو اگر ملتی ہے تو لا کے دکھاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام۔ آج یہ عوام الناس کے اندر مشہور ہے کہ عورت ایام حیض کے اندر ہو تو جی جناب والا اس نے نہ اس کو چھونا ہے، نہ وہ کسی اس کے برتن لاگ کر دو، یہ عرب کے اندر ہوتا تھا۔ مخصوص دنوں میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کئی عرصے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، ایک ہی لباس کے اندر نہانے نہ دیا جائے، ایسی غلط رسمیں یہ عرب کے اندر تھیں۔ لیکن سنو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال آیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ ہر وقت میرے مصطفیٰ نے مسواک کو سینے سے لگا کے رکھا، ایسا اس کو اپنایا ہے جی، یہاں تک کہ وقت وصال آیا تو فرمایا عائشہ میری مسواک تو لاؤ۔ کہا حضور وہ تو سخت ہے، فرمایا اپنے دانتوں سے چبا کے مجھے دو۔ تو جہاں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا، میرے مصطفیٰ نے اس کو اپنے دانتوں پہ لگایا۔ یہ شان ہے ہمارے دین کی، یہ مقام ہے جو دین دیتا ہے، یہ محبت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے کے اس حصے سے بھی منہ لگا کے پیا جسے سیدہ عائشہ صدیقہ پیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام، یہ آپس میں پیار محبت، یہ ہمارا دین دیتا ہے۔ آئیے اس دین کو بانٹیے، سمجھیے۔ اور آخر میں چونکہ وقت قریب ہو چکا، ختم ہو چکا، حقوق العباد کے اندر جو آج ہمارے دوست احباب لوگ معاشرے کے اندر رہنے والے اس سے بڑے دور ہیں۔ پڑوسی تنگ ہے، ہم نمازی بھی ہو جو مرضی ہو، پڑوسی تنگ ہے جی۔ کیوں؟ قاری صاحب اینے اونچے ڈیگ لاندہ ہے، کدی انہیں سون نہیں دیتا سانو، بیمار ہے ہمارے گھر میں، کبھی اس نے سونے نہیں دیا۔ بندہ کرے کیا ہے جی؟ بازار میں نکلے تو گانوں کی آواز، دکان میں جائے تو گانوں کی آواز، معذرت کے ساتھ ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جائے الا ماشاء اللہ، بعض وہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی گانے لگائے ہوئے، جا کے رکشے میں بیٹھے وہاں پہ بھی گانے ہی گانے، وہ مسجد میں چاہے تب ہی باروں گانے دی آوازاں، بندہ جاوے کتھے ہیں جی۔ میں یقین کرو یہ چیز جب میں بیان تیار کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہ بندہ کہاں جائے، سب کہیں چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آتا ہے، یار شاید 2 گھڑیاں تے سکون ملے، چلو اتنے آ کے اللہ اکبر ہوتا ہے جناب والا۔ باہروں حضرت صاحب تشریف لے آتے ہیں، کدے رکشے دی صورت وچ، کدے ریڑھی دی صورت وچ، وہ نہیں ویکھ رہا۔ میں کہا تو بھی کلمہ پڑھے ہے، تیرے تے بھی نماز فرض ہے، تینوں بھی کوئی خیال کرنا چاہیے ہے، یہ مسجد خانہ خدا ہے، تے اتنے اندر نماز ہو رہی ہے جناب، اتنے اندر ذکر ہو رہا ہے، اتنے اندر قرآن دا درس ہو رہا ہے، اتنے بچے قرآن پڑھتے پے نے اور میں اپنے گانے دے وچ مست ہاں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ کیسا، یہ کون سا معاشرہ آ چکا ہے، کون سا وقت آ چکا ہے کہ کہیں پہ پناہ نہیں ہے۔ اچھا جہاں جائیں لڑکیوں کی تصویریں، جہاں جائیں کوئی چیز خریدنے جائیں تو اس پہ بھی آپ کو لڑکیوں کی تصویریں نظر آئیں گی، عورتوں کی تصویریں نظر آئیں گی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنا رخ کدھر کر لیا، ہم غور تو کریں۔ دوستان مکرم، اس کا ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنے پل جینا ہے، لیکن ایسے کام کر جائیں جس سے مسلمان خوش ہو جائیں، ہمارے پڑوسی خوش ہو جائیں، ہمارے گلی محلے والے خوش ہو جائیں، ایسی بولی بول جائیں۔ جب یہ ہم کام ایسے کر جائیں گے، دیکھنا فرشتے قبر میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، پھر مصطفیٰ بھی اس کو مسکرا کے ملیں گے، تو وہی ہے نا جڑے میرے امتیاں کا بھی خیال رکھتا سی۔ ایک صحابی کا واقعہ آخر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی تھے، وہ کچھ دنوں سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ابھی سلام پھرنا ہے تو فوراً اٹھ کے گھر چلے جانا، فوراً۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ تو آج کے ہمارے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، دوڑ کے پہلی صفحے بیٹھنے دے پہلے بھی دوڑ کے نکلنا ہے باہر، سارے دے کندھے ٹپ دیا ہوا ہے، تھوڑا جا غور کریے بھائی کر کی رہے ہیں ساڑا عمل کے ہو جائے۔ تو وہ 2-3 بار انہوں نے عمل ایسا کیا، 2-3 دن۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، فرمایا صحابی کیا بات ہے، روزانہ صبح اٹھ کے اتنی جلدی نکل جاتے ہو؟ کہا حضور چاہتا تو نہیں آپ کی مجلس کو اتنی جلدی چھوڑا جائے، لیکن میرا ایک عذر ہے، وہ عذر یہ ہے کہ جو میرا پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں ایک کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے، اور آج کل جو موسم ہے کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے آپ کے مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جب صبح تو جب کھجور کا درخت ہلتا ہے تو اس کی چند کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں۔ سنیے گا ذرا غور سے جی، میرے صحن میں گر جاتی ہیں۔
میں اس ڈر سے اٹھ کے روز بھاگتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کھجوریں میرے بیٹے اٹھا کے نہ کھا لیں، بے خبری کے عالم میں اس کے بیٹے، میرے بیٹے اس کی کھجوریں نہ اٹھا کے میرے پڑوسی کی حق کی کھا لے۔ اس لیے یا رسول اللہ آپ کی مجلس چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن اس وجہ سے میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں، وہ جلدی سے کھجوریں اکٹھی کر کے اس کے سین میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ تھے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بار قسم اٹھا کے، واللہ واللہ واللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم 3 بار فرمایا کہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، فرمایا اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کون ہے وہ شخص؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ، فرمایا وہ بندہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی محفوظ ہے۔ ہم غور کریں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، بس پورا کرنا ہے، گھر سے صفائی کرنی ہے، اٹھا کے کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے، کیا وہ دیکھے گا تو خوش ہوگا؟ ہاں جی، کیا وہ دیکھے گا تو خوش ہوگا؟ میرے سامنے اٹھا کے گھر کا کچرا پھینک دیا، اتنی اونچی میرے گھر شادی ہے، پاویں تجھے گھر ماتم ہویا ہوئے، پر میرے گھر میں شادی ہے، جو خوشیاں روز تو تھوڑیاں ہی ہوندیاں نے، لیکن تو مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھیا ہے، یہ بھی حساب دینا ہی۔ کوئی اس نے اخلاق بھی ہوتا ہے، کوئی اس نے معاشرت بھی ہوتی ہے، کوئی بندیاں دے حق بھی ہوندے نے۔ یہ اپنی مگن لگا ہوا ہے، دکان ہے تو اس میں اتنا بلند آواز سے جناب والا گانے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ میں بتا لوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ جناب والا میں نے سٹیٹس لگایا تو اتنے بندوں نے دیکھا، اور کیا لگایا ہوتا؟ گانا سٹیٹس لگا کے کہتا ہے فخر سے اتنے بندوں نے دیکھا۔ میں نے کہا تے فخر نہ کر دیتے، رونا چاہیے، یہ وہ سارے بندے تیرے گواہ ہو گئے نے، تے انہاں سارے جنہاں نے سنے گانا وہ دا گناہ بھی تیرے پلے۔ اے کمال ہے تیرا کہ تو کہندے بڑے فخر نال جی میں موسیقی رائی تے اتنے بندیاں نے ویکھے۔ سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک پہ، ان ایپس پہ جناب والا وہ گانوں پہ نچتے ہوئے نظر آتے ہیں، گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے حیائی بےہودگی اتنی عام ہو گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف ہمارا رخ ہے۔ اور ابھی جناب 1 جنوری ہے تو نیو جناب والا ایئر کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، تو میوزک اور ٹک ٹاک پہ مبارک، کوئی ہنسی مذاق کے موڈ میں، کوئی کس طرح دینی تو جو بنیادیں ہیں ان کی مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا خوشی کڑی گل دی منانا ہے، کشمیر فتح کر لے، خوشی دے تاں منانا کہ اے کچھ مہینہ ڈیڑھ لنگے تے تو قاری صاحب کو لاویں، کسی بڑے بزرگ کو لاویں، کہو جی مبارک دیو مینوں۔ میں کہا کیوں جی؟ اس واسطے کہ پچھلے سال میں نماز نہیں پڑھدا سا، ہن 5 وقت دا نمازی ہو گیا ہوں، پھر میں تینوں 3 مبارکاں کٹھیاں دیواں گا، سینے نال بھی لاواں گا، تو ہو سکے تے کولوں تحفہ بھی پیش کراں گا۔ دل خوش کیتے ہی، پہلے نماز نہیں پڑھدا سی تو ہن نمازی ہو گئے ہیں، پہلے قرآن نہیں پڑھدا سی تو ہن قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں کیا ہوں تو مبارکباد دا مستحق ہوئے ہیں کہ ہوں تو مبارکباد دے، پہلے تو قرآن دے نال تیرا رشتہ نہیں سی تے تو قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے تو والدین تو بڑا دور سی تو ہن والدین دے پاؤں چومنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے تو اللہ دے حق بھی پورے ادا نہیں کرتا سی کہ ہن نیا سال آیا ہے، فرمایا مہینہ لنگیا میں اپنے والدین دی بھی بڑی خدمت کرنا وا، مینوں مبارک دو۔ میں کہا پھر تو مبارکباد دا مستحق ہے، پھر تو مبارکباد دا مستحق ہے کہ تو اللہ دے محبوب دے دین نال وفاداری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سارے گناہ والے کام کر رہے ہوں اور ان لوگوں کے طرز عمل پہ چل رہے ہوں جن کا نہ دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی طریقہ، اور وہ رقص کرے، وہ آتش بازی کرے، تو ہم بھی کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ لہٰذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے حضور کے غلاموں کی غلامی اختیار کرنی ہے یا یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنا ہے؟ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اگر کل قبر میں رسوا نہیں ہونا، اگر کل قبر میں شرمندہ نہیں ہونا تو آؤ آج حضور کے دین سے وفاداری کرو، آؤ بندوں کے حقوق کو پورا کرو، والدین ناراض ہیں ان کو راضی کرو، یہ پڑوسی ناراض ہیں ان کو راضی کرو، چل کے آگے بڑھ کے ان سے معافی مانگو۔ کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اللہ سے معافی مانگو، بندوں سے معافی مانگو، پہلے بندوں سے معافی مانگو۔ اگر بندے سے کے ساتھ ظلم کیا، اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب رحمان بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ رحمان عرش کا مالک اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اس سے بندے راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس کے دوست اچھے ہوں، جس کی صحبت اچھی ہو، جس کی اٹھک بیٹھک تمام معاملات معاشرے کے اندر صحیح ہو، فرمایا وہ بندہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو بھی اور حقوق العباد کو بھی اپنانے کی توفیق